وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے ضلع بکر کی مجلس عاملہ کو مولانا عبدالحلیم، مولانا علم الدین خاکی، اور مولانا محمد عمر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے باقی علماء، اراکین، ورکر، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. سرگودا ڈویژن کے چاروں ضلعوں میں اشاعت التوحید و سنہ کے زیر انتظام ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان پر کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں. جمعے کو سرگودا کی کانفرنس تھی، رات وہاں بجرہ میں ضلع میاں والی کی کانفرنس تھی.
آج بکر میں ضلع بکر کی کانفرنس ہے اور انشاءاللہ 12 نومبر کو قائد آباد میں ضلع خوشاب کی کانفرنس ہوگی۔ کانفرنس کے 2 عنوان ہیں، ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی اور آپ نے مجھے غور سے سنا تو میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ دونوں عنوان بیان کروں گا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور بدیہی ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس وقت دلائل دینے لگے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، سورج کے چڑھنے کی روشنی کی یہ دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت بھی اس سے زیادہ واضح ہے، اس پر بھی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سننے کے لیے ہر سطح کے لوگ یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ میری اس بات سے کوئی آدمی یہ تاثر نہ لے کہ شاید ان کے پاس ختم نبوت کے دلائل ہیں ہی نہیں۔ اگر میں چاہوں اور میرا اللہ مجھے توفیق دے تو آپ یقین کریں میں آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتیں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے تو میں آقا کی ختم نبوت پر اپنے آقا کے 200 فرمان پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسری دلیل ہے اجماع امت، اور ان میں سب سے مقدم ہے اجماع صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اکٹ اور صحابہ کا سب سے پہلا اجماع اس
بات پہ ہوا تھا کہ میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی اور اس کی نبوت کو ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کا اجماع ہوا اس پر، کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ میں علماء میں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے طبقے میں کھڑا ہوں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب لشکر کشی ہونے لگی، حضرت عمر آڑے آئے کہ آپ ابھی ایسا نہ کریں، مختلف محاذ نہ کھولیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے سخت بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شخص میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت عمر نے تھوڑی سی بات کی، اسامہ کا لشکر آپ بھیج رہے ہیں، اسے ابھی آپ نہ بھیجیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا جس اسامہ کے لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اسے نہیں روکوں گا، یہ لشکر جائے گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اسامہ 18 سال کا نوجوان ہے، اس کی کمان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، کمانڈر بدلیے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے کہا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے تبدیل نہیں کروں۔ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے معاملات میں صحابہ نے تھوڑا سا اختلاف کیا، بعد میں متحد ہو گئے، لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، متفق علیہ فیصلہ تھا صحابہ کا۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کیا کہا تھا صحابہ نے مسلمہ کو؟ کیا کہا تھا مسلمہ کو؟ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ جی یہ پلے تھی اللہ کیا کہا تھا صحابہ نے مسلمہ کو؟ آؤ مناظرہ کریں، کہا تھا آؤ ٹیبل ٹاک کریں، تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آؤ بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، گفتگو کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ نہیں ہو لوگو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ مناظرے کے ذریعے نہیں ہوگا، ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گا۔ لشکر کشی کی پہلا اجماع ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ عظمت صحابہ کے سلسلے میں یہی ایک بات میں عظمت صدیق اکبر پہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز ان کی بات بیان کر رہے تھے لیکن میرا تھوڑا سا رنگ اور ہو۔
علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس پر مولا ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشت ملت راجو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. کسی نے فارسی سمجھ نہیں ہے، اشارہ تو سمجھو یار. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. سبحان اللہ تو کہو یار. علامہ اقبال نے جو کچھ کہا پھر اس کا جو میں مفہوم بیان کروں گا، علامہ اقبال بھی موجود ہوتے تو وہ بھی اشش کر اٹھتے کہ میں نے اس کا کیسا مفہوم ہے. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راجو ابر. کشت کہتی ہیں کھیت کو، ابر کہتی ہیں بادل کو. نبی پاک کے انتقال کے بعد حالات کیا ہوئے؟ منکرین زکوٰۃ ایک طرف، اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کرنا ہے، 3 رخ پر فوجیں جانی ہیں. بڑے حالات عجیب ہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو. کشت کہتی ہیں کھیت کو، ابر کہتی ہیں بادل کو. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، اس میں زندگی آتی ہے. علامہ اقبال نے کہا نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راجو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. قرآن کی 100 آیتیں ختم نبوت پر دلیل ہیں. میرے آقا کے 200 فرمان، بولو بولو، ختم نبوت پر دلیل ہے. صحابہ کا اجماع ختم نبوت کی دلیل ہے. میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. چوتھی دلیل امام کا قول ہے، اس کا قیاس ہے. امام اعظم نے کہا اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا بندہ اس سے کہے تو نبی ہے، معجزہ دکھا، تو نبی ہے، نشانی پیش کر، تو نبی ہے، دلیل دے. امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج. زندہ باد. میں نے 4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی، قرآن بھی، حدیث بھی، اجماع بھی، مجتہد کا قیاس اور قول بھی. 4 دلیلوں سے ثابت ہوا کہ میرے نبی کی ذات پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا. یہاں نئے لوگ بھی آئے ہوں گے، ختم نبوت سے پیار کرنے والے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرزائیوں کا بچہ پڑا ہوا ہے. بچہ انہیں بچے کو پٹیاں پڑھا دی. کسی مرزائی سے آپ کی گفتگو ہوگی، کبھی گفتگو ہو جائے، کالج میں ہو جائے، یونیورسٹی میں ہو جائے، اسکول میں ہو جائے، دفتر میں ہو جائے، تو پتہ ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نبوت رحمت نہیں، نبوت رحمت نہیں. آپ کہیں گے رحمت ہے؟ اچھا، آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا. پھر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے کہ نبوت رحمت ہے، تو ہمارے نبی نے رحمت کو ختم کر دیا. اس کا جواب سنیے.
میرے نبی نے نبوت والی رحمت کو ختم نہیں کیا بلکہ نبوت والی رحمت کو اپنے عروج پہ پہنچا دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ ساری رات ستارے چمکتے ہیں، ساری رات ستارے چمکتے ہیں، صبح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ساری رات چمکتے رہے، صبح نہیں ہوئی۔ پھر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، صبح نہیں ہوئی۔ پھر سورج کنی کٹی، ابھی وہ طلوع بھی نہیں ہوا، اس کے طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیلنے لگی۔ سورج نے پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سورج نصف النہار پہ آیا، جنگل، صحرا، دریا، شہر، گلیاں روشن ہو گئی۔ اگر سورج کہے کہ میں خاتم الانوار ہوں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے نور کو ختم کر دیا، میں نے روشنی کو ختم کر دیا، یہ معنی نہیں ہوگا۔ سورج خاتم الانوار ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اتنی روشنی پھیلا دی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ میرا نبی اس حیثیت سے خاتم النبیین ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو روشنی ہدایت کی پھیلانی تھی وہ میں پھیلا چکا۔ تو آپ کی ختم نبوت پر قرآن بھی گواہ ہے، حدیث بھی گواہ ہے، اجماع امت بھی، قیاس بھی۔ لیکن آج جو میں یہاں ایک بات نہیں کرنے لگا ہوں، شاید دوسرے علماء وہ نہ کریں یا ان کے ذہن میں نہیں آ رہی، اگر آپ کی توجہ ہو، آپ اسے سمجھیں تو آپ کی سبحان اللہ یا ہاتھ اٹھانا تھوڑا سا میرے لیے تسلی کا باعث ہو جائے گا۔ جب میں بات کروں تو اس وقت، جب بات کروں، ختم نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے بعد جبریل کسی پہ وحی نہیں لائے گا، صرف یہ معنی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، بلکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اسی طرح آپ کے بعد کسی میں نبوت والی صفتیں بھی پائی نہیں جانی۔ تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر جائے، سمجھے ہو میں نے کہاں ضرب لگا دی ہے، سمجھے ہو میں نے کہاں ضرب لگائی ہے۔ میرا نبی گیا، نبوت والی صفتیں گئیں، اب نبوت والی صفت کسی میں نہیں پائی جائے گی، اور نبوت کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ نبی ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا والعصیان ہونا۔ علماء کرام معصوم عن الخطا والعصیان ہونا، غلطیوں سے پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، نافرمانیوں سے پاک ہونا، یہ صفت ہے نبوت کی۔ نبی کے علاوہ یہ صفت کسی میں نہیں پائی جاتی، کسی عالم میں، بولو تو صحیح یار، کسی پیر میں، کسی ولی میں،
کسی مفسر میں، کسی محدث میں، کسی فقیہ میں، بولو بولو بولو، کسی تابعی میں، کسی صحابی میں. میرے پاس وقت کیونکہ بڑا کم ہے اور عصر کی نماز اس کا بھی لحاظ ہے اور مولانا عصمت اللہ صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ سمجھ پائیں گے کہ میرے جملے کی ذات میں کون کون آیا ہے؟ سبحان سمجھو گے؟ انشاءاللہ. ہمیں سمجھ نہ آوے آنکھوں دے سے تھوڑی سی تائید تو کرو. میں چونکہ واضح بات بالکل میں گھونگھٹ ڈال کے ناچنے کی کوشش کروں تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی نام لینے کی، کسی کا نام لینا نہیں. بات پسند آ جائے تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا. چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا، چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا، یہ صفت امامت کی نئی نبوت کی ہے. صفت امامت کی نئی. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ تو پتہ چلے گا انہیں جنہیں ضرب لگی ہے. یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے. اور اگر تو بضد ہے کہ امام بھی معصوم ہوتا ہے، امام غلطی نہیں کرتا، امام گناہ نہیں کرتا، اگر تو بضد ہے تو پھر بندیالوی کی ایک بات کا جواب دے. مجھے مطمئن کر، تیرے ایک امام نے نہیں، 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ایک نے نہیں. اگر وہ غلطی نہیں کرتے تو پھر جس کو حسنین نے اپنا امام مانا تو ان پہ تبرہ کیوں کرتا ہے؟ تو معاویہ پہ تبرہ کیوں کرتا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اور جب سے ان دونوں بھائیوں نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم اہل سنت نے بھی معاویہ کا ساتھ دیا. نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ علامہ عطا اللہ بندیالوی. جس سے حضرت حسن سلو کریں میں اس سے جنگ نہیں کروں گا. پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھو. جس سے حضرت حسن سلو کرے میں اس سے جنگ نہیں کروں گا. کیسے تنقید کرتے ہو یار صحابہ پہ؟ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں اور میری قسمت میں کھو، میری آنکھیں روضہ رسول کو دیکھ کے آئیں گے. میں نے اوت کی پہاڑی دیکھی ہے، خندق دیکھی ہے، وہ گلیاں دیکھی ہیں جن گلیوں میں میرا نبی چلتا تھا، وہ مسجد دیکھی ہے جس مسجد میں میرے نبی تو روزے دیا جالیاں دیکھ کے ہمیں تیرے پیر زمین تے نہیں لگتے. اور جن لوگوں نے میرے نبی سے مسافے کیے تھے، معانقے کیے تھے، ان پہ تو تنقیدیں کرتا پھرتا ہے. جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھا کرتے تھے اور میرا نبی پوچھتا تھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے. میرے آقا نے سواری پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم املی ہو علم
کے سینے کو حوصلے سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ جن کے لیے میرا نبی دعائیں مانگتا ہے ان پہ تو تنقید کرتا ہے۔ تیری بیٹی کی شادی اور نکاح ہو، مرشد آ جائے، مرشد نکاح پڑھانے، تو جگہ جگہ بتاتا پھرتا ہے میری دھی دی قسمت دیکھو، میری بیٹی کا نکاح پڑھانے میرا مرشد آیا تھا۔ تیری بیٹی کا نکاح تیرا مرشد پڑھائے تو تیرا سر آسمان سے جا لگتا ہے، اور جن کی بیٹیوں کی نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا سبحان اللہ ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ اللہ جزاک اللہ مرشد دعا مانگ دے، پیر صاحب دعا مانگنے، مرید کہتا ہے میرے مرشد نے دعا مانگی ہے، عرش کا سینہ چیر کے نکل گئی ہے۔ تیرا مرشد دعا مانگے تو وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے۔ ادھر حضرت ارباز کہتے ہیں سحری کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ مہینہ کون سا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وقت کون سا؟ رمضان کا مہینہ، سحری کا ٹائم۔ میں نبی پاک کی خدمت میں آیا تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ تیرا مرشد دعا مانگے تو عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور کائنات کا آقا جس معاویہ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ اور اہل سنت کے نوجوانوں سنو، شاید پہلی مرتبہ سنو گے اور تمہارے سروں پہ شاید طوطے بھی بیٹھ جائیں۔ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ یہ علماء بیٹھے، اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ ہم صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔ وہ انسان تھے، اولاد آدم میں تھے، پیغمبر نہیں تھے، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ بندیالوی نے تو بڑے تول تول کے لفظ بولے، پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں کہا۔ میں نے کیا کہا؟ نبی سے ممکن ہی نہیں۔ تھوڑا سا آواز بولے یار، میرا گلا پہلے خراب ہو رہا ہے۔ نبی سے ممکن ہی نہیں، صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، قصور ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، ممکن ہے۔ لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں، یہ انسان ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ رب نے انہیں معاف کر دیا۔ احد کے میدان میں جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، 40 صحابہ نے، اس درے چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو شلوار کے پینچے چڑھا کے زخمیوں کو پانی پلانا پڑ گیا، ان 40 صحابہ کی وجہ سے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا۔ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن۔ تاریخ کی کتابوں کی طرف بھاگتے پھرتے ہو، موضوع روایتوں کی طرف بھاگتے پھرتے ہو، تاریخ کی کتابیں دیکھ کر صحابہ پر تنقید کرتے ہو۔ اٹھاؤ قرآن۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ
میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنا علم ظاہر کرتا رہوں، میں بڑا کم علم آدمی ہوں۔ ماضی پر قد آئے مانا قسم کا ہوتا ہے، لام تاکید کے لیے آئے، قسم بھی ہو گئی تاکید بھی، مولا انہیں ہی آنکھ دیندہ، ہمیں تو اعتبار تھا، فرمایا نہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، وہ جن صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو انہم ان کو، یہ ذرا بیگانگی والی بات ہے، بیگانگی، ان کو صحابہ کے دل میں آیا ہن ساڈے نال اللہ گل بھی نہیں کرنا چاہتا، غیب کی ضمیر استعمال کی، ان کو ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، اللہ پھر بولا، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس کر دیا نہیں، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، نقصان ہوا میرے دین کا، نقصان ہوا آپ کا، سر مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، یا میرے دین کا نقصان ہوا یا آپ کی ذات کا نقصان ہوا، میرے پیارے میں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف۔ کبھی کبھی خطیب جب جوش میں آتا ہے کہ بھاویں گل سمجھ نہ بھی آوے نا تو لوگ آدھے سبحان اللہ، اب میں جوش میں بات نہیں کروں، میں بڑے نرم لہجے میں بات کروں، لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم ہونی چاہیے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو، لیکن میں گرم بات نہیں کروں گا، توجہ ہے، توجہ ہے۔ صحابہ نے قصور کیا تھا اللہ کے دین کا، صحابہ نے قصور کیا تھا نبی پاک کا، جن کا قصور کیا تھا ان دونوں نے معاف کر دیا، تو ہاڈا تے صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کیتا، تو صحیح ہے، تم کیوں معاف نہیں، تمہیں کیا چیڑ ہے، تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو، تاریخ نے تو نبیوں کی کردار کشی کی ہے، حضرت داؤد کی کردار کشی کی ہے، امام الانبیاء کی کردار کشی کی ہے، اس تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے، فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، سنو بھکر کے لوگوں اور یہاں لکھ کے لے جاؤ، صحابہ کو، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے، سبحان اللہ تو کہو یار۔ آج میں پہلی مرتبہ اس لہجے میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں جی لگتا پہ میں قبرستان میں بیٹھا، میرے ساتھ چلو گے، مجھے پیٹرول فراہم کرو گے تو تب میں تھوڑا سا چلوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، علامہ عطاءاللہ بندیالوی، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، صحابہ کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے، سبحان اللہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے
مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن کثیر کیا کہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن اسیر کیا کہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن خلقان کیا کہتا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، علامہ تفتازانی کیا کہتا ہے، صاحب ہدایہ کیا کہتا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ یہ کس معنوں میں بول رہا ہوں تاریخی شخصیات؟ ایک آپ بولتے ہیں فلانا بندہ بڑا تاریخی ہے، میں اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں۔ فلانا بندہ فلانی شخصیت بڑی تاریخی شخصیت ہے، میں اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں، میں دوسرے معنی میں بول رہا ہوں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے انہیں تاریخ میں نہیں دیکھنا، ہم نے انہیں کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا۔ قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، لیکن اللہ نے پیش کی ان کے گناہوں کو کیا کر دی ہے؟ لہم مغفرۃ۔ اٹھائیے بخاری، امام بخاری اس روایت کو لائے۔ بدر کی جنگ کے بعد میرے نبی نے کہا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ جنہوں نے عربی سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ۔ وہ قد غفرت لكم دی تو ہم سمجھ نہیں۔ اطلاع اردو میں کہتے ہیں جھانکنا۔ اطلاع کا کیا معنی؟ جھانکنا۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا، جھانک کے دیکھا، جھانک کے۔ لیکن جڑا اطلاع جو مزہ ہے نا، اطلاع جھانکنے جو مزہ، جھانکنے کے لفظ میں وہ مزہ نہیں، پنجابی میں معنی کر رہے پسند آئے تو کہنا بدیالوی اچھا معنی کر رہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، بدر دے میرے 313 یاراں نوں اللہ نے جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھے۔ یہ جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں پڑھے لکھے، انہیں وہ بزرگوں والی پنجابی نہیں آتی، سادی سادی پنجابی جانتی، ایک اور معنی بھی کر سکتا۔ اطلاع کا ایک اور معنی، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نوں نجھا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا۔ ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان کی محبت دیکھی۔ فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، سینے میں نبی کی محبت دیکھی۔ حیدر کرار کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی۔ اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ قرآن نے بھی کہا معاف کر دیا ہے، میرے آقا نے بھی یہی کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مولا معاف کرنا وڈی گل ہے، یہ تیری وڈی گل کوئی نہیں۔ یہ تو تو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا، ان سے بھی وعدہ کیا ہے۔ 70 سال گناہوں میں، 60 سال گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ شرمندہ ہو جائے، توبہ کے لفظ زبان پہ لائے،
معافی مانگے میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. یہ تو تو نے مجھے بھی کہا, یہ تو تو نے انہیں بھی کہا ہے. نبی کے یاروں کو بھی معاف کر دیا تو کیڑی بڑی گل ہے. فرمایا گل تے پوری ہو لین دو, صرف معاف نہیں کیا وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ, نبی کے یاروں کے لیے قاعدہ ہی بدل دیا. یہ آئندہ گناہ بھی کرتے رہیں گے, میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں. ہوئے جو میرے نبی کے, یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, وہ بندہ کرے گناہ تے لکھیاں جان ہو, بڑی عجیب بات ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا, بات آپ کے سمجھ میں آئے. یہ میرا رومال ہے, یہ پلید ہو گیا, اس کو نجاست لگ گندگی. بالٹی میں پانی ہے, بالٹی میں یا گھڑے میں, میں نے بالٹی کے اندر رومال ڈالا, اندر ہی اندر مل دیا, نکالا, پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی گندگی جو نکلی وہ پانی پہ اثر انداز ہوئی, پانی کو پلید کر دیا. میں آیا نہر کے کنارے, میں آیا دریا کے کنارے, میں نے نہر کے کنارے دریا کے کنارے آ کے رومال اس کے اندر ڈالا, اندر ہی اندر مل دیا, نکالا, کیا ہو گیا؟ اس سے جو پلیتی نکلی اس نے اس پانی کو پلید کیا, وہ پانی پلید ہو گیا, اس کی پلیتی نے اس کو پلید کر دیا نہیں. تو بندیالوی کہتا ہے تیری میری نیکیوں کی مثال گھڑے کے پانی کی طرح ہے, اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت صحابہ, علامہ طاؤلہ بندیالوی, نعرہ تکبیر. بولے کو کوئی جذبی والا نعرہ مارا تو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون, قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون, قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون, قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ. میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. مزہ آیا, مزہ. اولئک حزب اللہ, اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. آج کل تو کچھ سیاسی لوگ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اور معنوں میں کر رہے ہیں, ورنہ آپ بولیں فوج کی جو سرحدوں کے ساتھ وفاداری ہے, ملک کی سرحدوں کے ساتھ, اس پر تنقید ہو سکتی نہیں ہو سکتی کہ یہ وفادار نہیں ہے, یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, یہ ملک کی سرحدوں کے محافظ نہیں ہے, نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی کرے باغی باغی ملک کی فوج کی وفاداری پر کہ یہ سرحدوں کے ساتھ وفادار ہیں, تنقید نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان اہل بیت. اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں. بے شک, بے شک. وہ پہلے صحابہ ہیں پھر اہل بیت ہیں.
اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، صحابہ سے باہر ہیں وہ. نہیں شامل ہیں. یہ تو یوں ہی رنگ دے دیا کہ وہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں. اہل بیت گھر والے، اہل بیت گھر والے اور صحابہ در والے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت علی، فاطمہ، حسنین کریمین. تے جڑی بیوی گھر آلی ہے عائشہ نہیں، گھر والے ہیں. وہ نبی پاک دی جڑیاں 13 بیویاں نے وہ گھر والی نہیں ہے. تو آڈے کو اگر کوئی بندہ پوچھے گھر آلی دا کی حال ہے تو کیا مراد ہوتا ہے کہ جڑی دھی بنا کے دیتی ہے اس کا کی حال ہے؟ مولانا تشریف لے آئے اور میں نے کہا نا کہ وقت کی قلت ہمارے پاؤں کی زنجیر بن رہی اور وہ بیان بھی کریں گے انشاءاللہ. اسی عظمت صحابہ پہ بھی گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. نہیں ہے. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اولئک حزب اللہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور اپنی تقریر کو پورے جوابوں پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، بولو تو صحیح، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. انہی کے بارے میں کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ.